فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے, ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے, کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا, بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام, کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. تو کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے, میں اس کے ساتھ سوتا ہوں, اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے, تو گدھوں والا کام کرتا ہے, تو خچر والا, تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے. تو کتے پن سے نکل, ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آ کے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے, تو خوش نہ ہوا کرو, ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو, اپنی اولادوں کو, اور بروقت نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے, تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو, زنا کے قریب نہ جانا, کبھی بھی نہ جانا. نکاح کرنا ہے, جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ, پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے, اس کو سال کے لیے بھیج دیا. بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اس اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں, اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے, بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے, جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگے. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے, خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے فون آتے ہیں, میں ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت, ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں, مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہے نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار؟ آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے, لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا, پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو.
جس کو ہوموسیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے, علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو, کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق, میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں, شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق, میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے, میں نے خود بھی کی ہے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. یار جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی.